کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا تو بیچارہ غریب، مگر نام تھا راجا۔ راجا کی ایک رانی تھی، اس کا نام تھا نورا۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک کا نام جمن تھا اور دوسرے کا گھمن۔ نورا جتنی نیک تھی اتنی ہی خوبصورت تھی، ہنستی تو پھول جھڑتے، روتی تو موتی، مگر وہ روتی کبھی نہ تھی، اس لیے گھر میں پھول تو تھے پر موتی نہ تھے۔ ایک دن نورا بولی، ارے راجا، ایک بات کہوں؟ راجا بولا، کہو مگر ایک ہی کہنا۔ نورا بولی، سن تو سہی، یوں تو خدا کا دیا سب کچھ ہے، چھوٹا سا گھر، تھوڑی سی زمین، 2 بیل، 2 گائیں، پر پلے پیسہ نہیں۔ جو تو کماتا ہے سب خرچ ہو جاتا ہے، کچھ جمع جتھا رکھنا بھی ضروری ہے کہ وقت پڑے تو کام آئے۔ پیسہ کہاں سے لاؤں؟ ڈاکہ ڈالوں؟ راجا نے پوچھا۔ توبہ کر توبہ، نورا کانوں پہ ہاتھ دھر کے بولی، ایسی بری باتیں منہ سے نہیں نکالا کرتے۔ دیکھ تو، ہمارے پاس 2 گائیں ہیں، 2 کی کیا ضرورت ہے؟ ایک کو بیچ ڈال، جو پیسے ملیں گے ہم انہیں سنبھال کر رکھ لیں گے۔ راجا نے کچھ دیر سوچا اور بولا، بات تو ٹھیک ہے، بعض اوقات تو تم میرے بھی کان کاٹنے لگتی ہے، لے میں ابھی منڈی جاتا ہوں۔ راجا نے گائیں کھولی اور شہر لے گیا۔ شام تک منڈی میں کھڑا رہا مگر کوئی بھی گاہک نہ آیا۔ سورج ڈوبنے کو ہوا تو وہ گائیں لے کر گھر کی طرف چلا۔ تھوڑی دور گیا ہوگا کہ ایک کسان ملا جس کے پاس ایک گھوڑا تھا اور وہ اسے بیچنا چاہتا تھا۔ راجا نے سوچا، گائے تو میرے پاس ہے پر گھوڑا کوئی نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی گائے اس کسان کو دے دی اور اس کا گھوڑا خود لے لیا۔ کچھ دیر اور آگے چلا تو ایک دوسرا کسان ملا، اس کے پاس ایک موٹی تازی بکری تھی۔ راجا نے اسے گھوڑا دے کر بکری لے لی۔ کچھ دور جا کر اسے ایک تیسرا شخص ملا جس کے پاس بھیڑ تھی۔ راجا کو بھیڑ اتنی اچھی لگی کہ اس نے بکری دے کر بھیڑ لے لی۔ چند قدم آگے بڑھا ہوگا کہ اسے چوتھا آدمی ملا، اس کے پاس ایک مرغا تھا۔ راجا نے سوچا، بھیڑ تو بالکل نکمی ہوتی ہے، مرغا بہت اچھا ہے، روز صبح سویرے بانگ دیتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے بھیڑ اس شخص کو دے دی اور مرغا خود لے لیا۔ اب گاؤں آدھی دور رہ گیا۔ چلتے چلتے راجا کے پیر تھک گئے اور مارے بھوک کے پیٹ میں چوہے کلا بازیاں کھانے لگے۔ سامنے ایک قصبہ تھا، وہ قصبے میں گیا، پیسے تھے نہیں کہ روٹی خرید کر کھاتا۔ سوچا کیا کروں؟ یکا یک بغل میں دبا ہوا مرغا زور سے پھڑپڑایا۔ اس نے سوچا، ارے مرغے کو تو میں بھول ہی گیا، پیٹ کے آگے مرغے کی کیا حقیقت، کیوں نہ اسے بیچ ڈالوں۔ اس نے مرغا ایک شخص کے ہاتھ بیچ دیا اور تندور پر جا کر خوب ڈٹ کر روٹی کھائی۔ پیٹ میں روٹی گئی تو بدن میں جان آئی اور وہ چاقو چوبند ہو کر گھر کی طرف چل پڑا۔ گاؤں میں گھسا ہی تھا کہ ساہوکار سے مٹ پھیر ہو گئی۔ اس نے پوچھا، ارے راجا، تو گائے منڈی لے گیا تھا، سنا کتنے میں بکی؟ راجا نے کچھ دیر سوچا اور پھر ساری کہانی کہہ سنائی۔ ساہوکار بہت ہنسا، بولا، تو سا بیوقوف بھی شاید کوئی نہ ہو۔ بچو، اب تیری خیر نہیں، گھر ذرا سنبھل کر جانا، بیوی وہ گد بنائے گی کہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ راجا مسکرا کر بولا، تم میری بیوی کو نہیں جانتے، وہ بہت نیک اور فرما بردار عورت ہے، میں چاہے کچھ کروں کبھی مجھے نہیں ٹوکتی۔ اوہو ہو، ساہوکار نے کہکا لگایا، بچو یہاں جو چاہے کہہ لو، گھر جاؤ گے تو پتہ چلے گا، میری مانو سر پر 2-4 پگڑیاں اور لپیٹ لو تاکہ کھوپڑی سلامت رہے۔ راجا نے کہا، تمہیں میرا اعتبار نہیں، اچھا آؤ میرے ساتھ چلو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ساہوکار بولا، چلتا ہوں، مگر ایک شرط پر، اگر تمہاری بیوی نے تمہیں کچھ نہ کہا تو میں تمہیں پورے 100 روپے انعام دوں گا، اور اگر وہ لڑی بھڑی اور تمہیں سلواتیں سنائے تو تمہیں 1 مہینے میرے کھیتوں میں مفت کام کرنا پڑے گا، بولو منظور ہے؟ منظور ہے، راجا نے جواب دیا، مگر 100 روپے ساتھ لے لو، ایسا نہ ہو تمہیں واپس آنا پڑے۔ ساہوکار لپک کر گھر گیا اور 100 روپے تھیلی میں ڈال کر لے آیا۔ اب دونوں گھر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ ساہوکار دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور راجا نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نورا دوڑی دوڑی آئی، ہاتھ میں لالٹین تھی۔ دروازہ کھول کر لالٹین اوپر اٹھائی تو راجا کا مسکراتا ہوا چہرہ جگمگا اٹھا۔ بولی، ارے اتنی دیر کر دی، کھانا رکھے رکھے ٹھنڈا ہو گیا۔ کھانے کو چھوڑ، راجا نے کہا۔ یہ پوچھ کے گائے کا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ نورا گھبرا گئی۔ راجا بولا، میں گائے منڈی لے گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے، نورا سر ہلا کر بولی۔ ارے پوری بات تو سن، راجا جلدی سے بولا۔ میں گائے منڈی لے گیا مگر کوئی گاہک پاس تک نہ پھٹکا، اس لیے میں نے اسے گھوڑے سے بدل لیا۔ ارے یہ تو نے بہت اچھا کیا، نورا خوش ہو کر بولی۔ گائے تو ہمارے پاس ہے مگر گھوڑا تو نہیں تھا۔
اب تو اس پر چڑھ کر منڈی جایا کرنا۔ ارے او جمن، ارے او گھمن، جاؤ گھوڑا چھپڑ تلے باندھ دو۔ راجا جلدی سے بولا، ارے نیک بخت سن تو صحیح۔ میں گھوڑا لے کر آگے بڑھا تو ایک بکری والا مل گیا۔ میں نے اسے گھوڑا دے کر بکری لے لی۔ نورا خوب ہنسی، بولی، آہا، یہ تو نے بہت ہی اچھا کیا، تیری جگہ اگر میں ہوتی تو میں بھی ایسا ہی کرتی۔ گھوڑا تو من بھر چارہ روز کھاتا، اور پھر تو ایک غریب کسان، گھوڑے پر چڑھتا تو لوگ انگلیاں اٹھاتے۔ یہ تو نے اچھا کیا کہ بکری لے لی، بکری کا دودھ ہلکا ہوتا ہے اور جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ اب میں اپنے بچے کو بکری کا ہی دودھ پلاؤں گی۔ ارے او جمن، ارے او گھمن، جاؤ بکری کو چھپڑ تلے باندھ دو۔ ارے ارے آگے تو سن، راجا بولا۔ میں بکری لے کر ذرا آگے بڑھا تو ایک بھیڑ والا مل گیا۔ میں نے وہ بکری اس کی بھیڑ سے بدل دی۔ واہ واہ، نورا کھلکھلا کر بولی، یہ تو نے اتنا اچھا کیا کہ بس جواب نہیں۔ بھلا بکری کا ہم کیا کرتے؟ دودھ کے لیے گائے تھوڑی ہے کیا؟ بھیڑ ہوگی تو اس کا اون کام آئے گا۔ میں اون کاتا کروں گی تو جا کر منڈی میں بیچ آیا کرنا۔ ارے او جمن، ارے او گھمن، جاؤ بھیڑ کو چھپڑ تلے باندھ دو۔ حد تیری کی، راجا سر پیٹ کر بولا، پوری بات تو سنتی نہیں تو۔ میں بھیڑ لے کر آگے بڑھا تو ایک مرغی والا مل گیا۔ میں نے اسے بھیڑ دے کر ایک موٹا تازہ مرغا لے لیا۔ کیا کہا؟ مرغا لے لیا؟ ارے واہ، نورا تالیاں بجا کر بولی، جگ جگ جیے میرا راجا۔ بھلا سوچ تو صحیح، بھیڑ بھی کوئی پالنے کی چیز ہے؟ دن بھر بیں بیں کر کے گھر سر پر اٹھائے رکھتی۔ مرغا اچھا، صبح سویرے اذان دے گا تو ہم سب اٹھ جایا کریں گے۔ آج کل نہ جانے کیوں آنکھ دیر سے کھلتی ہے۔ ارے جمن، ارے گھمن، مرغے کو ٹوکری تلے بند کر دو، صبح کو میں ڈربا بنا دوں گی۔ ارے خدا کی بندی، راجا بولا، پوری بات نہ سننے کی تو نے قسم کھائی ہے، ذرا آگے تو سن۔ میں مرغا لے کر گھر کی طرف چلا تو شام ہو گئی، بھوک نے بے حال کر دیا۔ راستے میں قصبہ آیا تو میں نے مرغا بیچ ڈالا اور خوب ڈٹ کر روٹی کھائی۔ آئے ہائے، تو اتنی دیر بھوکا رہا؟ نورا سر پیٹ کر بولی، میں نے کہا تھا کہ روٹی ساتھ لے جا، مگر تو بھلا میری مانتا ہے؟ بھاڑ میں جائے گائے اور گھوڑا، اور جہنم میں جائے بھیڑ بکری۔ تو اندر چل، یہاں ٹھنڈ ہے، میں نے کریلے پیاز پکائے ہیں، کھائے گا تو بس مزہ آ جائے گا۔ راجا کی باتیں کھل کر کانوں سے جا لگیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا، ساہوکار، ارے بھائی سنتے ہو، ذرا ادھر تو آ جاؤ۔ ساہوکار دیوار کی اوٹ سے باہر آیا۔ راجا نے پوچھا، کون جیتا، میں کہ تم؟ ساہوکار نے سر جھکا لیا۔ راجا بولا، یہ روپیوں کی تھیلی ذرا مجھے پکڑا دو، معاف کرنا تمہیں تکلیف تو ہوگی۔ ساہوکار نے کہا، نہیں بھائی، تکلیف کیسی، یہ تو تمہارا انعام ہے، یہ لو۔